بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروگرام بزم درود میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے سید صفدر جعفری کہتے ہیں۔ پروگرام کا دورانیہ ایسا ہے کہ بغیر کسی تمہید کے ایک 4 مصرے ہیں کہ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو اور اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ، اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہو۔ تو پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم لیں گے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر تک، ہمیں ایک کالر جوائن کریں گے، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ اگر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے لاگ ان کیجیے اور دوستوں کو بھی بتائیے گا www.ramadantv.co.uk، اور یہ ٹرانسمیشن ہے 24/7۔ تو آج اس امید پر کہ آپ کے روزے جو ہیں پہلے کی طرح بڑے خوشگوار جا رہے ہوں گے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شروع کے روزے تھوڑا سا ہوتا ہے مشکل، پھر بعد میں بندہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، اور جب تک رمضان آخر پر پہنچتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم سنبھل پائے تھے کہ اللہ کرے کہ اگلا مہینہ بھی عید کے بعد روزوں کا ہو، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے زندگی میں ہمیں پھر یہ موقع ملا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہم جن کو شامل کر رہے ہیں ہمارے دوست ہیں لندن سے آصف رضا، اور ان کو اپنے پروگرام بزم درود میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم آصف۔ السلام علیکم صفدر بھائی، میں آپ کا رمضان ٹیلی ویژن کا اور جو بزم آپ نے سجائی ہے بزم درود میں مجھے حصہ لینے کے لیے میں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، بالخصوص ان حضرات کا جو ہمیں سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ صفدر بھائی۔ آج نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، یہ میری اپنی ہی نعت ہے، ماہر القادری کی کہی ہوئی نعت ہے۔ جی جی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کا ارشاد محمد کی زبان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا ارشاد محمد کی زبان ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جو دنیا پہ آیا ہے، اس نام کی عظمت پہ ہے قربان دل و جان، وہ نام کے جو شامل تکبیر و عذاب اللہ کا ارشاد اے صلی اللہ، یہ میری دنیا طیبہ کی طرف قافلہ شوق رواں ہے، اللہ کا ارشاد، وائس
کہو ذکر محمد کیے جائے وائس کہو ذکر محمد کیے جائے یہ تو میرا ایمان ہے یہ تو میری جان ہے اللہ کا ارشاد بندہ ہے وہ بندہ کے ہے اللہ کا مجبور انسان وہ انسان کے مقصود جہاں ہے اللہ کا ارشاد محمد کی زبان ہے یہ ایسی حقیقت ہے جو دنیا پہ آیا ہے جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں اپنی طرف سے اور رمضان ٹی وی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئے دنوں میں آپ کو ہم دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، تو ایک بار پھر عادت بندی ہوگی اس طرح کے پروگرام میں حصہ لینا، اور آپ جیسے جیسے مجھے کہتے رہیں گے انشاءاللہ حاضر بتاؤں گا۔ خوش قسمتی کی بات ہے جی، بہت شکریہ آصف بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے آصف رضا جنہوں نے نعت رسول مقبول سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس بزم درود میں کوشش کرتا ہوں کہ گائے باگائے یعنی مختلف ٹاپک پہ گفتگو کی جائے۔ آج میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جہاں پر خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے تو آج میں نے ویسے ہی رات کو بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ کل انشاءاللہ زندگی ہوئی تو ختمی مرتبت جناب رسول خدا کی دختر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بی بی پاک کا نام جب یہ دنیا پہ تشریف لائیں تو مدینے میں ایک خوشی کا سما تھا۔ مولا علی علیہ السلام بہت خوش تھے، جناب فاطمہ الزہرا بہت خوش تھی۔ اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جناب کا یہ وتیرہ تھا، یہ روٹین تھی کہ جب بھی جناب باہر جاتے تو آخر میں جناب فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب بھی واپس آتے چاہے وہ غزوات ہوتے یا ویسے کہیں شہر سے باہر جاتے تو واپسی پر بھی جناب سیدہ کو ملنے ضرور آتے۔ تو سب کو انتظار تھا کہ جناب رسول خدا تشریف لائیں۔ جب رسول خدا تشریف لائے تو آپ کو نواسی ان کے ہاتھوں پہ دی گئی۔ جناب نے اس کا نام جو ہے وہ رکھا زینب یعنی کہ باپ کی زینت، یہ نام دیا گیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو۔ جناب زینب کے بہت سے القابات ہیں، جیسے کہ شریکۃ الحسین ہے، شفیقۃ الحسن ہے، فاتح شام ہے، اس طرح کے بہت سے بی بی کے نام تھے۔ کیونکہ بی بی کی جو پرورش ہے اس کا ذرا آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ بی بی کی پرورش
کن ہاتھوں میں ہو رہی ہے؟ یعنی پرورش کرنے والے ہیں خود رسول خدا جناب علی مرتضی، جناب سیدہ طاہرہ خاتون جنت، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ بی بی کے 18 بھائی ہیں، یہ 18 بھائیوں کی بہن ہے۔ 2 بھائی جو ہیں وہ بی بی سے بڑے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ باقی بی بی 16 بھائیوں کی بڑی بہن ہے۔ جو بی بی کی پرورش ہوتی گئی، آپ اندازہ کیجئے کہ کس پاکیزہ ماحول میں بی بی کی پرورش ہوئی۔ ایک بار بی بی کی عمر تھی تقریباً 5 سال، تو جناب علی مرتضیٰ کسی مہمان کو لے کر آئے، تو گھر میں کھانے کے لیے صرف جو چیز پڑی ہوئی تھی وہ جناب زینب کے لیے کوئی روٹی رکھی ہوئی تھی۔ تو جناب سیدہ نے شیر خدا سے کہا کہ تھوڑی سی روٹی ہے جو کہ میں نے زینب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے وہ روٹی اٹھا کر اپنی والدہ کو دی کہ یہ مہمان کو دیجیے۔ یہ بات سن کر شیر خدا نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ والدہ جو ہیں بہت خوش ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بڑی ہوئی ہیں بی بی، جب کوفہ میں جناب علی مرتضیٰ کی خلافت کا دور تھا تو بی بی نے ایک باقاعدہ تدریس کا سلسلہ شروع کیا، خواتین کو قرآن پاک کی تعلیمات دی، ویسے اخلاقیات پر ان کو سمجھایا، فقہی مسائل جو ہیں وہ ان کو سمجھائے۔ اس کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ کی شادی ہوئی تو شادی جو ہے ان کے چچا زاد بھائی جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کر دی۔ حضرت عبداللہ کے جو والد تھے جعفر طیار، ان کی پرورش جناب رسالت مآب نے بھی کی اور جناب امیر علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کن ہستیوں کے درمیان بی بی موجود ہیں۔ جب بی بی کی شادی ہوئی تو شادی کے وقت جب مولا علی نے ایک وعدہ لیا تھا جناب عبداللہ سے کہ یہ بہت اپنے بھائیوں سے اس کا بہت پیار ہے اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام سے، بلکہ بچپن میں ایک دفعہ یہ پیار کو دیکھتے ہوئے تو بی بی نے اپنے بابا سے کہا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا رسول خدا سے، کہ میں کئی دفعہ بہت حیران ہوتی ہوں کہ جتنا پیار جناب زینب کا اور امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ تو اس وقت جناب ختمی مرتبت نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو بتایا کہ ان کا پیار جو ہے یہ بہت مثالی ہے، یہ پیار جو ہے اس کی مثال اور عروج جو ہے وہ کربلا میں دیکھنے والا ہوگا۔ تو جب شادی ہوئی تو جناب امیر علیہ السلام مولا علی نے حضرت عبداللہ سے وعدہ لیا ہے کہ جب کوئی ایسا وقت آئے گا دین کی خدمت کے لیے تو آپ اپنی زوجہ کو روکیں گے نہیں، کوئی دین پر وقت آیا تو آپ ان کو مجبور نہیں کریں گے کسی حوالے سے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب بی بی کربلا کے لیے روانگی ہوئی، جب رجب کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام قافلے کے سالار کی حیثیت سے جب چلے تو بی بی پاک ساتھ تھیں، وہاں سے چل کر یہ حج کی خاطر سے جب نکلے تو وہاں پر جب امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں وہ حاجیوں کے لباس میں ہیں، امام نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی حرمت پر کوئی حرف آئے، امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے چل نکلے۔ جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو اس وقت یہ ایک جنگ کا عالم جو ہے وہ بن رہا تھا۔ اس وقت یہ ہوا ہے کہ جب جنگ چھڑی ہے
تو بیوی کے اپنے 2 بیٹے اون اور محمد وہ بیوی نے تیار کیے ہیں اپنے بھائی پر، اپنے دین پر، اپنے نانا کے دین پر قربان ہونے کے لیے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب دورہ کیا اپنے قیام کا، تو امام نے سننا شروع کیا کہ ہر قافلے سے بیوی جو ہے اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مائیں جو ہیں بچوں سے، یقینی طور پہ ہر ماں جو ہے اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، تو مائیں جو ہیں جاتی ہیں، تعویذ لاتی ہیں، قرآن کی آیات پڑھتی ہیں بچوں کی لمبی زندگی کے لیے۔ لیکن کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس نے 10 دنوں میں ایسے درس دے دیے ہیں عالم انسانیت کو۔ مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے فلاں کے بچے سے پہلے شہید ہونا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو تیار کر رہی ہیں کہ اس اسلام پر آپ نے قربان ہونا ہے۔ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ اس پر بڑی قربانیاں دی ہیں حسین ابن علی نے۔ جب بی بی چھوٹی تھی، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، تو والدہ کی شہادت ہو گئی۔ بچپنے میں بی بی پاک نے اپنے تمام جو امور خانہ داری ہیں وہ سنبھال لیے۔ اس کے بعد کوفہ میں بی بی کا تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ بی بی کا جو لہجہ ہے، لہجے کے حوالے سے بی بی جو ہے وہ جناب علی مرتضیٰ کے بڑے مشابہ ہیں۔ بی بی جلالت میں اپنے بھائی عباس کی طرح ہیں، اور حق پر اپنے بھائی حسن کی طرح ہیں، تو وفا میں اور شجاعت میں اپنے بھائی حسین کی طرح ہیں۔ جب بی بی کو یہ 2 بچے جو ہیں بی بی نے اپنے جنگ کے لیے بھیجے ہیں، تو بی بی نے ان سے کہا کہ تمہیں میں اپنے بھائی سے فدا کر رہی ہوں، اور یاد رکھنا کہ میں تمہاری جنگ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں، اور ایک بات کا دھیان رہے کہ تمہارے جو نانا تھے وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور تمہارے جو دادا تھے وہ جعفر طیار ہیں۔ تم نے اپنی شجاعت جو ہے وہ دکھانی ہے جا کر۔ ایک پنجابی کے شاعر تھے، ان کا مجھے وہ 4 مصرے ہیں، ان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی شہید ہوا ہے اس کی شہادت کی ایک جگہ جو ہے وہ کربلا تھی۔ امام جو ہے مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک امام آئے ہیں، اور جتنے حضرت عباس علمدار اور جتنے بنو ہاشم کے جوان آئے ہیں یہ کربلا تک آئے ہیں، اور ان کی منزل جو ہے یہ کربلا تک ہے۔ بی بی کی منزل جو ہے یہ کربلا تک تو اپنے بھائیوں کے ساتھ آئی ہیں، لیکن بی بی کی اصل منزل جو ہے یہ کربلا سے شروع ہوتی ہے۔ کربلا سے چل کر شام، یہ بی بی کی منزل ہے۔ اگر آپ کربلا سے لے کر شام کا فاصلہ دیکھیں تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اتنے دن اس قافلے کو لگے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے تو ہم بات کرتے ہیں نماز کی۔ جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے چلنے لگے ہیں، اپنی بہن سے اجازت لی ہے انہوں نے، تو امام نے ایک جملہ کہا ہے کہ مجھے نماز شب میں مت بھولنا۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ جب اس طرح کے حالات ہوں، جنگ کی حالت ہو، اور چاروں طرف آپ دشمن کے نرغے میں ہوں، تو کیا کسی کو نماز کی ہوش رہتی ہے؟ لیکن سید سجاد کہتے ہیں، چوتھے امام کہتے ہیں کہ میری پھپھی کی ایک بھی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی،
اونٹوں پر سوار تھیں، بے پلان اونٹوں کے، اور اپنی نماز جو ہے وہ قضا نہیں کی۔ جب بیوی شام میں تشریف لائی ہیں، سید سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ باغی اور باغی کی بہن آئی ہے۔ لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے ہیں، اور کچھ نے پھر صدقے کے طور پر خورمے پھینکے ہیں، اور اس وقت بی بی نے کہا ہے کہ ہم آل محمد ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ کربلا میں جب بی بی نے اپنی جوڑی پیش کی ہے، تو جب کوئی شہید ہو کے آتا ہے، کوئی مر کے آتا ہے، تو خواتین یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ فوراً اپنی جو میت ہے اس کی طرف جاتی ہیں، لیکن جب بیوی کے دونوں بچے سامنے لائے گئے ہیں تو بیوی نے آسمان کی طرف دیکھ کر الحمدللہ کہا ہے کہ میری قربانی جو ہے بار الہ اسے قبول کر۔ اور اس وقت آسمان نے دیکھا ہے کہ دو کمسن بچوں کی ماں بھرے آسمان کے نیچے خدا کے حضور سجدہ ادا کر رہی ہے کہ بار الہ میری قربانی کو قبول کر۔ آج یہ جو دنیا ہے یہ ایک گلوبل ویلیج کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، یعنی کوئی بات نیو یارک میں ہوتی ہے تو آپ پاکستان کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی فوراً وہ خبر دیکھ لیتے ہیں۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا جسے ہم بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کتنی عورتوں کو بے دردی سے مارا اور حاملہ کیا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے گا کہ خانہ کعبہ ایک مرکزی حیثیت، مسجد نبوی ایک مرکزی حیثیت، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس بیوی کے جس نے ایک صحرا میں لقدک صحرا میں ہونے والے واقعہ کو چھپنے نہیں دیا، اور یہ اس شیر دل خاتون کا حوصلہ ہے، شیر دل خاتون کی ہمت ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو چھپنے نہیں دیا، اور نہ اپنی نمازوں کو قضا کیا ہے، اور نہ اپنے دین کو کسی کے ہاتھ جانے دیا ہے۔ اسی مقام پر امام حسین علیہ السلام نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنا نہیں کہا تھا، یہ رہتی دنیا تک ایک قانون بنا دیا کہ حق جو ہے کبھی باطل کی پیروی نہیں کرتا، کبھی باطل کی بیعت نہیں کرتا۔ تو پروگرام جو ہے اس پہ بولنا پڑے تو میں بہت بول سکتا ہوں، لیکن دو چار شعر ہیں جو میں اس بیوی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور میری آخر میں گزارش ہے خواتین سے کہ آپ بی بی کی سیرت کو پڑھیں، جہاں آپ جناب خدیجہ کبریٰ کی اور جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھتی ہیں، وہاں اس بی بی کی بھی سیرت پڑھیے گا۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔